لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، غور کریں۔ آگے فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے جب وہ حسد کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا مطلب ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ دل اندر اس کے بارے میں نا برا خیال لاتا ہے اور کڑتا ہے اندر ہی اندر حسد کرنے والا۔ تو جب یہ حسد بڑھتا ہے نا تو کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ حسد کرنے والا اس کے نقصان کے درپے ہوتا ہے۔ جس سے حسد کر رہا ہے، محسود جس سے حسد کر رہا ہے، اس کے نقصان کے درپے ہو جاتا ہے۔ اور جب نقصان کے درپے ہوتا ہے نا تو جادو کا ہتھیار استعمال کرتا ہے اس کے خلاف، جس کا اس سے پہلے والی آیت میں ذکر ہے۔ یہ حاسدین ہی زیادہ حسد یہ جادو کرتے ہیں کسی کے اوپر، اور بسا اوقات جو ہے وہ نظر بھی اثر کر جاتی ہے، جو حسد کرنے والی کی نظر بھی اثر کر جاتی ہے کہ وہ اس نے کوئی خوبی دیکھی اور ماشاءاللہ تو اس نے کہنا نہیں، حسد کرنے والے نے کیوں ماشاءاللہ کہنا ہے، اس کی نظر اثر کر جائے گی۔ اگر نظر نے اثر نہیں کیا تو جادو کی طرف چل پڑے گا یہ شخص۔ تو حسد کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے یہ حسد۔ پہلا نقصان یہ ہوا جب وہ، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی نیکیاں کی اس نے، نیکوکار ہے، نمازی ہے، تلاوت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اندر ایک مرض بیٹھا ہوا ہے، اندر اپنے سینے کے اندر اس نے ایک مرض پالا ہوا ہے کہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہوتی چلی جائیں گی اس حسد کی وجہ سے۔ ابلیس کی کتنے ہزار سال کی عبادت برباد ہو گئی حسد کی وجہ سے۔ تکبر اور حسد یہ دو چیزیں آئیں۔ سب سے پہلا حسد وہ ابلیس نے کیا، سب سے پہلا تکبر وہ ابلیس نے کیا۔ یہ دونوں روحانی بیماریاں یہ جڑواں بھائی ہیں، تکبر اور حسد۔ پہلے تکبر آتا ہے اور ساتھ ہی حسد بھی آ جاتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف حدیث شریف میں یہ آئی، بطر الحق غمت الناس، حق بات کو نہ ماننا، حق بات سے انکار کرنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا۔ یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی؟ قرآن پاک سے، ابلیس والے واقعے سے، کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرنے کا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ دلیل بھی ایسی دلیل بھی دے دی اللہ کے سامنے۔ اللہ، یہ متکبر کی علامت ہوتی ہے۔ کیا کہا کہ میں افضل ہوں اس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو افضل جانا، یہ ہے تکبر۔ اور پھر حسد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ مہلت بھی دے دی اللہ نے قیامت تک۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہوں گے، یعنی ناشکری کی عادت بنا دوں گا میں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخلص ہوں گے نا، جن کو میں نے اخلاص دیا ہوگا، وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جنہوں نے تیری بات مانی میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو تکبر نے اور حسد نے سب سے پہلے ابلیس کو شیطان بنایا۔ یہ اتنی موذی مرض ہے۔ شیطان کو کون سے شیطان نے برگلایا؟ اس کے نفس نے۔ اس لیے نفس جو ہے یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا جو داؤ پیچ ہے، اس کا وار کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث قدسی میں نفس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اپنے نفس کی مخالفت کر، یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، اپنے نفس کے خلاف کر، یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے، یہ میں کرتا ہے،
میں ہی سب کچھ ہوں، میں، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا وہ اس کے نفس نے کروایا۔ فرعون نے جو کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ کس نے نعرہ لگایا تھا؟ کس نے نعرہ لگوایا تھا؟ اس کے نفس نے۔ یہ تکبر آتا ہے، پھر حسد آتا ہے، پھر بادشاہوں کو حسد ہوتا ہے۔ ایسے بزرگوں کے ساتھ اگر نیک ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، تکبر ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کی شہرت ہو رہی ہے، کہیں یہ بغاوت نہ کر دیں۔ بزرگوں سے حسد ہو جاتا ہے، اپنے ملک سے نکلوا دیتے ہیں، وہ تکبر کی وجہ سے حسد آیا۔ یہ یوں سمجھیں کہ اکٹھے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور پھر جو بڑا حسد بندوں میں ہوا، انسانوں میں ہوا، وہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قابیل نے حابیل سے کیا۔ اس کے پیچھے بھی حسن پرستی تھی، حب الدنیا تھی۔ حب الدنیا راس کل خطیہ تھی۔ دنیا کی زیب و زینت جو ہے یہ اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جو اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے وہ اس زیب و زینت کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے اپنے باطن کو نہیں سنوارا، وہ زیب و زینت کے پیچھے لگ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ زیب و زینت، وہ اپنی بہن قابیل کی حسین تھی، اور حابیل کی بہن جو تھی وہ ذرا قبول صورت تھی، اور اصول یہ تھا کہ جڑواں بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا کہ وہ حسین ہے۔ حسن پرستی، یہ بھی اندر سے باطن کی اصلاح نہ ہو تو پھر اندر سے باطن انسان کا نفس وہ اس حسن کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا دونوں قربانی کریں، جس کی قبول ہو گئی بس اسی کے فیصلہ ہوگا، اسی کے حق میں۔ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے اچھا جانور، خوبصورت جانور لے کے کہ اللہ نے قربانی مانگی ہے، قربانی کے لیے نکالا جانور، بڑا خوبصورت بڑا جانور، اور قابیل نے جو ہے وہ ردی مال نکالا، بیچ میں سے ردی مال، اور دونوں نے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، اپنی قربانی رکھ دی۔ اور اس وقت قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو وہ جلا دیتی تھی، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی بھی موقع تھا کہ حسد کو ختم کر کے اللہ کی مان لے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اب مزید حسد ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میرے نفس کی نہیں چلی، میری نہیں چلی، اور بھائی کو قتل کر دیا۔ اس حسد نے بھائی کو قتل کروا دیا، ایسا مرض ہے یہ۔ آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، 12 بھائی تھے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیا بھی یہ سگے ایک ماں سے تھے، باقی 10 جو ہے وہ دوسری ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے۔ 10 بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ابا جان یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کو نا یوسف کو قتل کر دو۔ اب بتاؤ، نبی زادے ہیں، نبی زادے، اندر سے باطن کے بگاڑ نے، نفس کے بگاڑ نے کہاں تک پہنچا دیا کہ بھائی کو قتل کر دو، چھوٹے بھائی کو۔ کتنا چھوٹا ہوگا، 7 سال کے ہوں گے، 8 سال کے ہوں گے، عمر تو کہیں ذکر آیا نہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو، ایک کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی کافرہ گزرے گا تو نکال کے لے جائے گا، قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو۔ یہ اس نے ترس کھایا ہے، یہ بھائی نے ترس کھایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ذرا نرم دل تھا، یہ اتنا نرم دل تھا، کہتا تھا کنویں میں پھینک دو بھائی کو۔ کیا چیز کروا رہی ہے ان سے یہ کام، حسد۔ اور وہ لے گئے اور لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ اور بھائی روتا ہوگا، چھوٹا بچہ، وہ کتنا بلبلاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا کہ مجھے کیوں پھینک رہے ہو کنویں میں، کیوں مجھے مار رہے ہو، مارا پیٹا بھی، اور پھر اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ ترس نہیں آیا ان 10 کو؟ یہ کیا چیز کروا رہی ہے، حسد یہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ اور کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں، وہ تو پانی نہیں تھا اس میں، تو ڈوب کے مر جاتے۔ وہ کتنی دیر وہاں رہے ہوں گے، وہاں اللہ نے ان پر وحی کی کہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے، غم نہ کرو۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور پھر ایک قافلہ گزرا وہ نکال کے بھی، یہ الگ قصہ ہے۔ لیکن انہیں ترس نہیں آیا، اس حق کس وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔
واپس آ کر جب ان کے قمیض اتارا، یعنی ظاہر ہے پہلے قمیض اتارا ہوگا، قمیض اتار کے مارا، پھر اس پر بکری کا خون لگا کے قمیض پہ، اور واپس لے کے آ رہے ہیں روتے پیٹتے، میں بھائی کو سامان پہ ہم نے بھائی کو بٹھایا تھا اور ہم کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ دیکھیں یہ بانا، اور یہ خون آلود کپڑا ہے، قمیض ہے اس کا، یہ نشانی ہے۔ حضرت یعقوب صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ وہ اچھا سمجھدار بھیڑیا تھا، پڑھا لکھا، کہ جس نے پہلے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض اتارا بڑے آرام سے، اور پھر کھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر وہ خون جو ہے نا قمیض پہ لگا دیا۔ بڑا سمجھدار قسم کا بھیڑیا تھا۔ اتنی بھی عقل نہیں آئی، اس حسد نے بھی عقل مار دی ان کی، کہ بھیڑیا خون ہی لگانا تھا، پھاڑنا نہیں تھا قمیض۔ اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ پھاڑ پھوڑ کے لے جاتے۔ اچھا، اب ابا حضور جو ہیں وہ غم زدہ ہیں، کتنے سال تک غم میں رہے اور آنکھیں بھی چلی گئیں۔ ترس نہیں آیا کہ ابا جان آپ غم نہ کریں، ہم جا کے ایسا ایسا ہو گیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم جا کے یوسف کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، توفیق نہیں ہوئی۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد یہ کام کرواتا ہے۔